الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى وقال الله تبارك وتعالى فصل لربك وانحر عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عمل آدمی عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، گزشتہ ہفتے میں نے ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کے متعلق گفتگو کی تھی۔ میں نے ابھی جو قرآن مقدس کی 2 آیات اور ایک حدیث مبارکہ جو پڑھی، ان کے اندر اللہ رب العزت نے قربانی کا ذکر کیا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کو محبوب ترین عمل بتایا۔ فصلی لربک وانحر، اس کے تحت علماء لکھتے ہیں، مفسرین لکھتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے۔ اس سے مراد وہ فرماتے ہیں کہ قربانی کرنا، اور یہ اللہ رب العزت اس کو مراد لیا ہے۔ اور دوسری آیت مبارکہ جو میں نے تلاوت کی، اس میں اللہ نے فرمایا کہ نہ اللہ کے پاس گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، اللہ رب العزت کے ہاں تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے، تمہاری پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ اور سورہ حج آیت نمبر 34، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، یہاں پہ بھی اللہ رب العزت نے قربانی کا ذکر کیا، اور یہ بات کہی کہ یہ صرف تم پر نہیں بلکہ تم سے پہلے جو لوگ تھے ان پر بھی تھا۔ جس طرح اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کے روزوں کا ذکر کیا، وہاں پہ یہ بات کہی کہ صرف تم پر نہیں بلکہ تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض تھے۔ بالکل اسی طرح اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا میں اللہ رب العزت نے اس بات کی طرف اشارہ کیا، اس بات کو اللہ رب العزت نے بیان کیا کہ یہ جو ہے قربانی، یہ صرف تم پر نہیں بلکہ تم سے پہلے جو لوگ تھے ان پر بھی ہم نے قربانی کو رکھا تھا اور تم پر بھی رکھا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے آگے چل کے من بہیمۃ الانعام، جانوروں کا ذکر کیا کہ ان جانوروں کی قربانی ہے جو پالتو جانور ہے۔ پالتو جانور کے علاوہ باقی جو جانور ہیں ان کی قربانی نہیں، اگرچہ وہ حلال ہے، ہرن حلال ہے، نیل گائے حلال ہے، یہ سب حلال ہے، لیکن ان کی قربانی نہیں ہے، بلکہ قربانی ان جانوروں کی ہے جو بہیمۃ الانعام، جو پالتو جانوروں میں شمار کیے جاتے ہیں، ان کی قربانی ہے۔ اور پالتو جانوروں میں گائے، بھینس اور بکرا، بکری اور مینڈا اور مینڈی، بھیڑ وغیرہ، یہ سب کے سب پالتو جانوروں میں آگے اونٹ، اونٹنی، تو ان جانوروں کی قربانی ہے۔ ان کے علاوہ باقی جو جانور ہیں ان کی قربانی نہیں ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا، قالوا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، کہ یہ قربانی کیا ہے؟ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال سنت ابیکم ابراہیم، کہ تمہارے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔
تو جس طرح اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر پہلی قربانیوں کا ذکر کیا، پہلے لوگوں پر قربانیاں، اس کا ذکر کیا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے اندر بھی اس بات کو ذکر کیا کہ قال سنت ابیکم ابراہیم، یہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا قالوا فما لنا فیہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس قربانی پر کیا ملے گا؟ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال بکل شعرۃ حسنہ، تمہیں ہر بال کے بدلے میں نیکی ملے گی، ہر بال کے بدلے میں نیکی ملے گی۔ اور قرآن مقدس کہتا ہے کہ ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا کر دیا جائے گا، ایک نیکی کرو گے 10 گنا تمہیں ثواب ملے گا۔ اب اندازہ لگائیں کہ قربانی کرنے والے کو کتنی نیکیاں ملے گی کہ جانور کے ہر بال کے بدلے میں اللہ رب العزت نیکی عطا فرماتے ہیں، تو ایک جانور پر کتنے بال ہوں گے؟ تو فرمایا قال بکل شعرۃ حسنہ، ہر بال کے بدلے میں تمہیں نیکی ملے گی۔ کہ آگے حدیث ہے، ایک صحابی نے سوال کیا قالوا فما الصوف فیہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے محبوب یہ تو بال والے جانوروں کا ذکر ہو گیا، لیکن اون والے جانور کا کیا ذکر ہے؟ اس پر کیا ملے گا؟ جس جانور پر اون ہے اس پر کیا ملے گا؟ قالوا فما الصوف فیہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا قال فما الصوف فیہا بکل شعرۃ حسنہ، اور وہ جو اون والا جانور ہے اس کے بھی ہر بال کے بدلے میں اللہ رب العزت نیکی عطا فرمائیں گے۔ تو اس سے اندازہ لگائیں کہ اللہ رب العزت کتنی نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ قربانی کا جو خون، قربانی کا جو سینگ جانور کے اور بال، یہ وہ چیزیں ہیں جو استعمال میں نہیں لائی جاتی ہیں، ان پر بھی اللہ رب العزت ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جس میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کی حیثیت قربانی کرنے کی ہو، اس کے پاس پیسہ ہے کہ وہ قربانی کر سکتا ہے، اس کے باوجود وہ قربانی نہ کرے، فلا یحضر مصلانا، وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ جس کی حیثیت ہے، مقام ہے، اس کے پاس پیسے ہیں، وہ قربانی کر سکتا ہے، اس کے باوجود بھی قربانی نہ کرے، فلا یحضر مصلانا، کہ وہ ہماری قربانی عیدگاہ کی طرف نہ آئے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جو میں نے خطبے میں پڑھی، اس میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ام المومنین صدیقہ کائنات، کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما عمل آدمی من یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم، کہ اللہ رب العزت کے ہاں قربانی کے دن، قربانی کے ان 3 دنوں میں، یہ یوم النحر سے یہ 3 دن آگے، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جس میں قربانی کے 3 دنوں کا ذکر ہے، تو ان دنوں کے اندر اللہ رب العزت کے یہاں سب سے محبوب عمل جو ہے وہ ہے من احراق الدم۔ اب ذرا اس کی تفصیل لیتے ہیں، من احراق الدم۔ یہاں پہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اخراج الدم نہیں کہا، اخراج کے معنی نکلنا، اور احراق الدم کا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے خون کا بہانا، ایک ہوتا ہے اخراج نکلنا، خروج کرنا، اور ایک ہوتا ہے احراق۔ تو احراق کے معنی ہوتا ہے بہانا۔ کیا مطلب؟ کہ ایک مریل سا جانور ہو، اسے بھی کاٹا جائے تو اس کے اندر خون اخراج تو کر جائے گا، خروج تو کر جائے گا، خون نکل تو جائے گا، لیکن وہ احراق الدمی نہیں کہلائے گا۔ احراق الدمی وہ خون کہلائے گا جیسے ہی اس کی گردن پہ چھری چلائی وہ فوراً فوارے کی طرح بہہ نکلے، اسے بولتے ہیں احراق الدم۔ تو اس سے مراد یہ کہ ایسا جانور قربان کرے جو جانور جس کا خون بہہ پڑے۔ دوسرا مطلب علماء نے اس کا لکھا، دوسرا مطلب یہ کہ جانور کے سامنے چھری کو تیز نہ کیا جائے۔ اگر چھری کو اس کے سامنے تیز کیا جائے گا تو احراق الدمی نہیں ہوگا، یعنی اس کا خون بہہ کر نہیں نکلے گا بلکہ اس کا خون سوکھ جائے گا۔
تیسرا مطلب یہاں پہ احراق دمی پہ علماء نے لکھا، وہ فرماتے ہیں کہ اگر دوسرا جانور کو اس کے سامنے ذبح کیا جائے گا تو اس کا خون سوکھ جائے گا، تو جب بھی جانور کو ذبح کرنا ہو اس کے سامنے نہ کرے، بلکہ اس جانور کو الگ سے باندھے پھر دوسرے کو ذبح کرے، سامنے ذبح کریں گے اس کا خون سوکھ جائے گا۔ اور چوتھا مطلب علماء نے لکھا، قربانی کرنے کے بعد جانور کے پاؤں جو بندھے ہوئے ہوتے ہیں، پکڑے ہوئے ہوتے ہیں، ان پاؤں کو ڈھیلے چھوڑ دینا چاہیے، اور ہو سکے تو اگلے والے پاؤں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ تو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ یہ جب تڑپے گا، تڑپنے کی وجہ سے اس کے اندر کا جو خون ہے وہ نکل جائے گا۔ یہ 1400 برس پہلے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کہی، اور سائنس بھی اس پر یہ بات کہتی ہے کہ جب جانور تڑپتا ہے تو اندر جو خون ہے وہ خون، بہتا ہوا خون جو ہے دم مسبوع، وہ نکل جاتا ہے۔ وہ نکلنے کی وجہ سے گوشت کے اندر وہ خون نہیں رہتا ہے، دم مسبوع، اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ بیماریاں پیدا نہیں ہوتی۔ اور آج سے 1400 برس پہلے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احراق دم، خون کا نکلنا، خون کا۔ اچھا، یہاں پر ایک اور مسئلہ کہ اس وقت جانور کی ٹانگیں جو ہے، اس کے جو پیر ہے، ان کو تھوڑے ڈھیلے چھوڑ دینا چاہیے کہ اس سے یہ تڑپے اور خون نکل جائے۔ بعض مرتبہ دیکھا ہے کہ کاٹنے والے ابھی تک وہ ٹھنڈا بھی نہیں ہوا ہوتا ہے، کبھی یہاں پہ گھوچے مار رہے ہوتے ہیں اور کبھی پاؤں پہ، کبھی کہاں پہ، اس طرح گھوچے مارتے ہیں، تو یہ گھوچے مارنا بے ادبی ہے۔ ہمارے استاد محترم فرماتے ہیں کہ کاٹنے کے بعد، ذبح کرنے کے بعد جانور کو تو وہ مذاقاً فرماتے ہیں کہ جانور کو تو کھلا چھوڑ دینا چاہیے، جو اوپر جو کاٹنے والا بار بار کبھی چھری یہاں مارتا ہے، کبھی کیا کرتا ہے، اس کو باندھ دینا چاہیے تھوڑی دیر کے لیے۔ تو اس سے کیا یہ بے ادبی ہے اور اس سے اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ بعض مرتبہ ابھی تک ٹھنڈا نہیں ہوتا ہے، چیک کرنے کے لیے یہاں پہ یوں چھری ماری جاتی ہے، تو یہ جو ہے، یہ یوں چھری مارنا، اس کو تڑپانا، یہ گناہ ہے، اس طرح نہ کیا جائے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے یہاں محبوب عمل جو ہے وہ ہے من احراق الدم، خون کا بہنا۔ اس دن، قربانی کے دن، خون کا بہانا اللہ کے یہاں محبوب ہے۔ اور آگے فرمایا وَأَنَّهُ لَا يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَسْعَارِهَا وَأَغْلَافِهَا وَأَنَّ الدَّمَ يَقُعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ مِنَ الْأَرْضِ فَطِيبُوا بِهَا مِن نَفْسِهِ، کہ قیامت کے دن جب یہ جانور آئے گا تو اس کی کھال، اس کے سینگ، اور یہاں تک کہ من اغلافیہا، اس کی جو غلاظت، اس کی جو گوبر ہے وہ بھی ساتھ میں آئے گی، اور اسے بھی اللہ رب العزت تولیں گے۔ یہاں پہ علماء نے ایک اور مطلب لکھا کہ اس جانور کو جو ہم نے چارہ کھلایا ہے، اس کو ہم نے جو پانی پلایا ہے، یہ چیز بھی قیامت کے دن میزان پہ تولی جائے گی۔ اور فرمایا کہ خون کا قطرہ جانور سے بہہ کے نیچے پڑتا ہے زمین پہ، اس سے پہلے اللہ رب العزت کے یہاں قبول ہو جاتا ہے، پھر زمین پہ پڑتا ہے۔ اور آگے فرمایا فَطِيبُوا بِهَا نَفْسِي، اور یہ تابہ یتیبو، یہی لفظ پارہ نمبر 4 کے اندر بیان ہوا ہے، نکاح کے بیان کے اندر، کہ تم نکاح کرو اپنی پسندیدہ عورتوں سے۔ پھر آگے فرمایا کہ نکاح پر جو خوشی ہوتی ہے، خوشی کے لیے لفظ یہی تابہ استعمال ہوا ہے، یعنی جس وقت دولہے کو نکاح کرنے کے بعد اپنی من پسند کی دلہن لانے کے بعد جو خوشی ہوتی ہے، وہی خوشی یہاں قربانی کرنے کے بعد اس بندے کو، جو قربانی کر رہا ہے، اس کو ہونی چاہیے۔ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسِي، وہی خوشی ہونی چاہیے۔ اور بعض مرتبہ جن لوگوں نے جانور چرایا ہوتا ہے پورا سال، جب وہ اپنے ہاتھ سے جانور کو ذبح کرتے ہیں تو آنکھوں پہ آنسو بہہ نکلتے ہیں۔ یہ آنسو کس چیز کے ہیں؟ غمی کے تو نہیں ہیں، یہ خوشی کے ہیں کہ اللہ، میں نے پورا سال اس کو پالا، اس کو اپنے قریب رکھا، اپنے عزیز کی طرح اس کو پالا، اور آج میں نے تیرے لیے، تیری رضا کے لیے اس کو میں نے ذبح کیا ہے، اور یہ خوشی کے آنسو نکل پڑے۔ تو جب جانور کو انسان ذبح کرے تو فَطِيبُوا بِهَا نَفْسِي، خوشی کے ساتھ۔ اور دوسری چیز، 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک، یہ 5 دن ایام تشریق کہلاتے ہیں۔
مرد پر، عورت پر، سب پر ان دنوں کے اندر تکبیر تشریق پڑھنا واجب ہے، مردوں کے لیے زور سے اور عورتوں کے لیے آہستہ آواز سے۔ اور ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ مسجد کے اندر تو عام طور پہ یاد آ جاتی ہے، اگر ایک بندہ بھول جائے دوسرے پڑھ لیتے ہیں، یاد آ جاتی ہے۔ عورتوں کے لیے حضرت ایک نسخہ بتاتے ہیں کہ چھوٹی سی پرچی پہ لکھو اور پن لگا کے مصلی کے کونے پہ لگا دو 5 دن تک، جب بھی نماز پڑھ کے سلام پھیرے گی وہ سامنے وہ رہے گی، تکبیر تشریق لکھ لو، وہ سامنے رہے گی، فوراً یاد آ جائے گی۔ تو یہ تکبیر تشریق 5 دن جو ایام تشریق کہلاتے ہیں ان کے اندر پڑھنی ہے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور اس کے علاوہ جیسے میں نے پچھلے ہفتے بھی بتایا تھا، جن جن پر قربانی واجب ہے وہ اپنی طرف سے ضرور بضرور قربانی کریں۔ اللہ رب العزت کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔